کا درجہ ہے کہ آدمی اپنے عمل میں فرض، واجبات اور سنتوں کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی ادا کرے، اور مستحب اور ادب کو بھی ملحوظ رکھے۔ پورا اپنی نماز کا طریقہ ہو یا کسی اور عمل کا طریقہ ہو وہ شریعت کے مطابق ہو، تو اس طریقے سے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ وزن بڑھا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ ایک مغالطہ لگا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو عمل کا طریقہ اگر شریعت کے مطابق نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آج کل بہت سے لوگوں کو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز تو نیت ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اور پھر آگے سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس میں صرف نیت کا خالص ہونا کافی نہیں ہے، طریقہ بھی وہ ہونا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے لیکن وہ طریقہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو معارف القرآن جن کی عظیم تفسیر ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حج پر گیا۔ اب حج پر جب گیا تو میدان مینا کے اندر وہاں میری ملاقات ایک ہمارے پاکستان کے لیڈر سے ہوئی، مذہبی لیڈر تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ تو وہ جمعرات کا دن تھا جس دن شیطان کو کینکریاں ماری جاتی ہے، رمی کی جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت آپ نے رمی کر لی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میں نے تو رمی کرنے کے لیے اپنا وکیل بنا دیا تھا اور اس نے رمی کر لی ہے۔ تو مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آدمی خود چل کر جمعرات تک جا سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود رمی کرے، کسی کو وکیل بنا کر رمی کروانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نے تو اس طرح کر لیا اور ہو گئی، اور پھر آگے سے یہ کہا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا مدار تو نیت پر ہے، میری نیت صحیح تھی لہذا ہو گئی۔ تو اب ان کو بھی یہ مغالطہ لگ گیا کہ صرف نیت اگر ٹھیک ہو تو عمل اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ بھی ہو پھر بھی کام چل جائے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ صرف نیت ٹھیک ہو تو پھر آپ کو وکیل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف یہاں سے نیت کر لیتے کہ رمی کر لوں تو صرف نیت سے ہی رمی ہو جاتی۔ صرف نیت کافی نہیں ہے، بلکہ جو طریقہ ہے وہ شریعت کے مطابق کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کے اندر وزن آئے گا، اور عمل کا وزن میزان عمل کے اندر تولا جائے گا۔ تو جس عمل کے اندر صدق ہوگا، صدق کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل شریعت کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق ہوگا، تو تب اس کے اندر عمل ہوگا، وزن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے اعمال ہم کرتے ہیں اپنے طور پر دین کے نیت سے، تو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرا یہ طریقہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہو اور اس کو شریعت سمجھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی بات اپنی طرف سے زیادہ کر دی کہ جو اس دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف سے مردود ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو ٹنڈو آدم کے اندر ہوتے تھے، تو وہ دارالعلوم کراچی تشریف لائے تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے۔ تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ حضرت میں نے خواب میں آپ کو دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور لوگوں کو بلیک بورڈ کے اوپر ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر ایک کا حصہ لکھا اور لوگوں سے کہا کہ یہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ ایک ہے، جیسے ریاضی کا سوال سمجھایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے اس ایک کی دائیں طرف ایک نقطہ لگایا
تو پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ 10 ہوا۔ پھر ایک اور نقطہ دائیں طرف لگا دیا، پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ 100 ہو گئے۔ پھر ایک اور نقطہ لگا دیا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ 1000 بن گئے۔ پھر آپ نے ان تمام نقطوں کو جو دائیں طرف تھے اس کو مٹا دیا اور ایک کے بائیں طرف ایک نقطہ لگا دیا اور لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا یہ اشاریہ 1 ہو گیا، اشاریہ 1۔ پھر آپ نے جو اس طرح کیا کہ ایک کے بائیں طرف 2 نقطے لگا دیے، پھر لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ اشاریہ 0.1 ہو گیا۔ پھر تیسرا نقطہ لگایا تو لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ اشاریہ 0.01۔ تو اب اشاریہ 1 جب ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کا 10واں حصہ، اشاریہ 0.1 ہوا تو اس کا مطلب ہوا کہ 1 کا 100واں حصہ، یعنی کم ہو گیا مزید۔ اور جب اور 0 لگایا بائیں طرف تو وہ اور مزید 10 گنا کم ہو گیا، تو وہ 1000 کا 1 حصہ بن گیا۔ تو فرمایا کہ یہ جو 1 کا حصہ ہے یہ عمل ہے، اور جو دائیں طرف نقطے لگ رہے ہیں یہ سنت کا طریقہ ہے کہ سنت طریقہ جتنا بڑھتا جائے گا تو عمل کے اندر اتنے درجے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کا وزن بڑھتا جائے گا۔ اور یہ جو بائیں طرف نقطے ہیں یہ بدعت کا طریقہ ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف طریقہ کوئی اپنا لے، تو یہ جو بائیں طرف جتنے نقطے ہیں یہ بدعت ہے۔ تو جو آدمی جتنا اس میں بڑھتا جائے گا تو عمل کا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بعض اوقات کوئی ایسے علوم آدمی کو بتا دیتے ہیں جو شریعت کی تشریح ہوتی ہے، اور شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے حساب کے لحاظ سے انہوں نے کیسے بہترین سمجھا دیا کہ عمل جو ہے وہ تو اپنی جگہ عمل ہے، لیکن اس میں جتنا سنت کا طریقہ بڑھتا جائے گا اس میں وزن بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس کے اندر کمی ہوگی، اور اپنی طرف سے کوئی طریقہ بنا لیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ جو لوگ یہ نیک عمل کرتے ہیں وہ سچے ہیں اور وہ پرہیزگار ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ معاہدہ اور وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ تو اس لیے سچائی صرف زبان کی نہیں ہوتی، عمل کی بھی سچائی ہوتی ہے، اور عمل کی سچائی یہ ہے کہ وہ عمل شریعت کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب شریعت کا طریقہ وہ صدق کے 3 درجات ہیں، اور حضرات فقہائے کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے تمام درجات کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ ہر عمل میں یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، اور یہ اس کے اندر سنتیں اور آداب ہیں۔ حج کا عمل اب لوگ ادا کر رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، تو حج کے اندر 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ تو اب اگر وہ فرض کی حد تک آدمی نے حج کا طریقہ پورا کیا تو صدق کا 1 درجہ اس پر عمل ہو گیا جو فرض درجہ ہے، لیکن واجبات اور سنتیں اور آداب وہ بھی ادا کرنا، یہ وزن پیدا کرنے کے لیے عمل کو اللہ کے ہاں میزان عمل میں بھاری کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے میزان عمل بھاری ہو جائیں گے وہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ جو من چاہی زندگی ہوگی، وہ زندگی ہوگی کہ جو انسان کے دل میں آئے گا وہ سب کچھ ملے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بڑے سے بڑا آدمی، کوئی بڑے سے بڑا مالدار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بظاہر وہ بڑے مزوں میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال تو ہے لیکن جو دل میں آتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اولاد ہے وہ نافرمان ہے، بیوی ہے وہ نافرمان ہے، اسی طرح نوکر ہے وہ نافرمان ہے۔ تو انسان کی دل کے اندر جو خواہش اور چاہت پیدا ہوتی ہے وہ دنیا میں ساری خواہشات، ساری چاہتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ کہاں پوری ہوں گی؟ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نام اعمال اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ایسی زندگی اس کو دی جائے گی کہ جو اس کو خوش کر دے گی۔ اور وہ کیسے خوش کر دے گی کہ اس کو دل کے اندر جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے
اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ایمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ صدق ہو، یعنی عمل کا طریقہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، نیت یہ ہو کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے اور میرے اللہ کا حکم پورا ہو جائے، میرے رب کا حکم جو اس نے مجھے دیا ہے وہ پورا ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ اخلاص ہے، اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر عمل کا کوئی وزن نہیں ہے، اور اگر اخلاص موجود ہے تو اگر بظاہر تھوڑا سا عمل بھی نظر آ رہا ہے لیکن اخلاص کی وجہ سے وہ عمل بڑا اللہ کے ہاں قیمتی ہے، بڑا وزنی ہے۔ اس لیے اخلاص کے بغیر عمل کون سا ہوتا ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر وہ عمل ہوتا ہے کہ جہاں انسان کی نیت کے اندر دنیاوی مفادات آ جائیں۔ مثلا اگر وہ عمل کر رہا ہے اور عمل کرنے سے نیت یہ ہے کہ تاکہ مخلوق مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، تو یہ نیت اگر کرے یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا مال غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ تاکہ لوگ یہ کہیں یہ بڑا سخی ہے، تو اس کا عمل اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اگر کوئی عالم ہے وہ لوگوں کے سامنے اس لیے دین بیان کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ اس کو بڑا عالم سمجھے، اللہ کی رضا نہیں ہے تو اس کے عمل کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے۔ اگر کوئی مجاہد جہاد کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ یہ کہیں یہ بڑا بہادر ہے، تو بڑے بہادر ہونے کا اعزاز اور تعریف حاصل کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کے اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں یہ تینوں آدمیوں کا ذکر آیا ہے کہ سب سے پہلے جن کو پیش کیا جائے گا وہ ایک جو ہے سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے، عالم کو کہیں گے کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ آپ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا، لوگوں کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے تو اس لیے نہیں کیا، آپ نے تو اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، اور وہ تو لوگ کہہ چکے ہیں، تو تجھے تو اپنے عمل کا بدلہ مل چکا ہے، لہذا جا تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک سخی آئے گا اور لوگوں میں بڑا سخی مشہور ہوگا، اس کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے آپ کیا پیش کر کے لائے ہیں؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اپنا مال آپ کی رضا کے لیے خرچ کیا اور آپ کے راستے میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے تو اس لیے لگایا تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، اور وہ تو تجھے بدلہ مل چکا ہے، لہذا اب ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں۔ ایک شہید کو لایا جائے گا جو میدان جہاد میں شہید ہو چکا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے آپ کے راستے میں کر دیے، آپ کی رضا کے لیے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے تو اس لیے نہیں کیے، بلکہ آپ تو جہاد اس لیے کر رہے تھے تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا بہادر ہے۔ اب لوگوں نے تو کہہ دیا کہ یہ بڑا بہادر ہے، تو دنیا میں ہو چکا ہے، اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اللہ بچائے ایسی حالت سے کہ انسان کا عمل دنیا میں کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے۔ اس لیے دنیا میں جتنے ہم اعمال کر رہے ہیں اس سے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، دنیا کا کوئی فائدہ مقصود نہ ہو۔ آج کل یہ لوگوں میں بہت بڑی ایک بیماری پھیل رہی ہے کہ وہ دینی اعمال اور عبادات میں بھی دنیاوی مقاصد کو ڈھونڈتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو مسئلہ بتائے کہ اس عمل میں یہ دنیا کا فائدہ ہے تو وہ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا عالم ہے، اس نے اس کی سائنٹیفک لاجک بیان کر دی ہے، سائنٹیفک لاجک عمل کی بیان کی۔ مثلا یہ ہے کہ ہم جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ مقصد ہے اگر ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اب اس سے جسم کی ایکسرسائز اور ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نماز سے بڑی اچھی ایکسرسائز ورزش ہوتی ہے، وہ صرف اس کے لیے نماز پڑھے تاکہ میری ورزش ہو جائے، ایکسرسائز ہو جائے، تو اب وہ نماز تو اس نے بھی پڑھی ہے لیکن اس کا اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ اس نے تو ورزش کے لیے پڑھی، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھی۔ چنانچہ اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کے دل کے پٹھے اور یہ جو جسم کے پٹھے ہیں
اس کے مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اتحیات کی حالت میں بیٹھ جائے، دائیں پاؤں کا جو انگلیاں یہ قبلہ رخ کر دے اور اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر دائیں بائیں سر ہلائے۔ تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے، ہمارے استاد حضرت مفتی محمد تقی اسماعیلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین ورزش ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز اس ورزش کے لیے ہم نے نہیں پڑھنی، نماز ہم نے نیت خالص کر کے اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ اسی طرح جماعت کی نماز ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جماعت کی نماز ہے اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے اندر پبلک ریلیشن شپ ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہے۔ تو اب اگر باجماعت نماز سے یہ مقصد بنا لیا جائے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو کہ اللہ کا حکم میں پورا کر رہا ہوں اللہ خوش ہو جائے، بلکہ یہ مقصد ہو کہ پبلک ریلیشن شپ ہو جائے، تو اب اس کو باجماعت نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح حج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ